اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندو، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے جسے اس نے نفس کے خلاف ورزی کی قوت دی ہے، جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے، یعنی اندوہ ملال اسے چمٹا رہتا ہے اور خوف اس پر چھایا رہتا ہے۔ اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیا کر رکھا ہے۔ موت کو جو دور ہے اسے وہ قریب سمجھتا ہے اور سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھ لیا ہے۔ دیکھتا ہے تو بصیرت و معرفت حاصل کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل کرنے پر تل جاتا ہے۔ وہ اس سر چشمہ ہدایت کا شیریں و خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا ہے، جس کے گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی سے وہ بآسانی پہنچ گیا ہے۔ اس نے پہلی ہی دفعہ چھک کر پی لیا ہے اور ہموار راستے پر چل پڑا ہے۔ شہوتوں کا لباس اتار پھینکا ہے، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے۔ وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رانیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے۔ وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا ہے اور اس پر گامزن ہے، ہدایت کے مینار کو پہچان لیا ہے اور دھاروں کو طے کر کے اس تک پہنچ گیا ہے۔ محکم وسیلوں اور مضبوط سہاروں کو تھام لیا ہے۔ وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہے جو سورج کی چمک دمک کے مانند ہے۔ وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آئے مناسب طور سے حل کر دے، ہر فرہ کو اس کے اصل و ماخذ کی طرف راجع کرے۔ وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا، مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا، الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے والا، گنجلکوں کو دور کرنے والا اور لک و دک صحراؤں میں راہ دکھانے والا ہے۔ وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے اور کبھی چپ ہو جاتا ہے اسی وقت جب چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت خطبہ مولا کائنات امیر المومنین کا۔ اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا ہے۔ وہ دین خدا کا معادن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے۔ اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا ہے، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے۔ حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو۔ اس نے اپنی باغ دوڑ قرآن کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ وہی اس کا رہبر اور وہی اس کا پیشوا ہے۔ جہاں اس کا بارے گراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے، اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں یہ بھی اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا شخص ہوتا ہے جس نے زبردستی اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں۔ اس نے جاہلوں اور گمراہوں سے جہالتوں اور گمراہیوں کو بٹور لیا ہے اور لوگوں کے لیے مکر و فریب کے پھندے اور غلط سلط باتوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ قرآن کو اپنی رائے پر اور حق کو اپنی خواہشوں پر ڈھالتا ہے۔ بڑے سے بڑے جرموں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے اور کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے۔ کہتا تو یہ ہے کہ
میں شبہات میں توقف کرتا ہوں، حالانکہ انہی میں پڑا ہوا ہے۔ اس کا قول یہ ہے کہ میں بدعتوں سے الگ تھلگ رہتا ہوں، حالانکہ انہی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ صورت تو اس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا سا ہے۔ نہ اسے ہدایت کا دروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک آ سکے، اور نہ گمراہی کا دروازہ پہچانتا ہے کہ اس سے اپنا رخ موڑ سکے۔ یہ تو زندوں میں چلتی پھرتی ہوئی لاش ہے۔ اب تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کدھر موڑا جا رہا ہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلند، نشانات ظاہر و روشن اور حق کے مینار نصب ہیں، اور تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے اور کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، جبکہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت تمہارے اندر موجود ہے، جو حق کی باغیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں، جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکیں وہی انہیں بھی جگہ دو، اور پیاسے اونٹوں کی طرح ان کے سر چشمہ ہدایت پر اترو۔ اے لوگو، خاتم النبیین کے اس ارشاد کو سنو۔ انہوں نے فرمایا، ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے، اور ہم میں سے جو بظاہر مر کر بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ حقیقت میں کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں تم نہیں جانتے ان کے متعلق زبان سے کچھ نہ نکالو، اس لیے کہ حق کا بیشتر حصہ انہی چیزوں میں ہوتا ہے کہ جن سے تم بیگانہ و ناآشنا ہو۔ جس شخص کی تم پر حجت تمام ہو اور تمہاری کوئی حجت اس پر تمام نہ ہو، اسے معذور سمجھو، اور وہ میں ہوں۔ کیا میں نے تمہارے سامنے ثقل اکبر قرآن پر عمل نہیں کیا، اور ثقل اصغر اہل بیت علیہم السلام کو تم میں نہیں رکھا؟ میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا گاڑا، حلال و حرام کی حدیں بتائیں، اور اپنے عدل سے تمہیں عافیت کے جامے پہنائے، اور اپنے قول و عمل سے حسن سلوک کا فرش تمہارے لیے بچھا دیا، اور تم سے ہمیشہ پاکیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ جس چیز کی گہرائیوں تک نگاہ نہ پہنچ سکے اور فکر کی جولانیاں عاجز رہیں، اس میں اپنی رائے کو کار فرما نہ کرو۔ اسی خطبہ کا ایک جز بنی امیہ کے متعلق ہے۔ یہاں تک کہ گمان کرنے والے یہ گمان کرنے لگیں گے کہ بس اب دنیا بنی امیہ ہی کے دامن سے بندھی رہے گی، اور انہیں ہی اپنے سارے فائدے بخشتی رہے گی، اور انہیں ہی اپنے صاف چشمہ پر سیراب ہونے کے لیے اتارتی رہے گی، اور اس امت کی گردن پر ان کی تلوار اور پشت پر ان کا تازیانہ ہمیشہ رہے گا۔ جو یہ خیال کرے گا غلط خیال کرے گا، بلکہ یہ تو زندگی کے مزوں میں سے چند شہد کے قطرے ہیں جنہیں کچھ دیر تک وہ چوسیں گے اور پھر سارے کا سارا تھوک دیں گے۔ پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی فرد کی زندگی ختم نہیں ہوتی، اور ظاہری موت سے ان کے مرگ و حیات میں شعور زندگی کے لحاظ سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگرچہ اس زندگی کے احوال و واردات کے سمجھنے سے انسانی شعور عاجز ہے، مگر ماورائے محسوسات کتنی ہی حقیقتیں ایسی ہیں جن تک انسان کا شعور و ادراک نہیں پہنچ سکتا۔ کون بتا سکتا ہے کہ قبر کے تنگ گوشے میں کہ جہاں سانس بھی نہیں لی جا سکتی، کیوں کر منکر و نکیر کے سوالات کا جواب دیا جا سکے گا؟ یوں ہی شہدائے راہ خدا کے جو نہ حس و حرکت رکھتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، ان کی زندگی کا مفہوم کیا ہے؟ گو ہمیں وہ بظاہر مردہ نظر آتے ہیں، مگر قرآن ان کی زندگی کی شہادت دیتا ہے۔ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ جیتے جاگتے ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پر ان کی زندگی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے روزی پاتے ہیں۔ جب عام شہداء راہ خدا کے بارے میں قلب و زبان پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے کہ نہ انہیں مردہ کہا جائے اور نہ انہیں مردہ سمجھا جائے، تو وہ معصوم ہستیاں کہ جن کی گردنیں تلوار کے لیے اور کام و دہن زہر کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے، کیوں کر زندہ جاوید نہ ہوں گے؟ پھر ان جسموں کے متعلق فرمایا ہے، امتداد زمانہ سے ان میں کہنگی اور بوسیدگی کے آثار پیدا نہیں ہوتے،
بلکہ وہ اسی حالت میں رہتے ہیں جس حالت میں شہید ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی استباد نہیں ہے، کیونکہ مادی ذرائع سے ہزارہ برس کی محفوظ کی ہوئی میتیں اس وقت تک موجود ہیں۔ تو جب مادی اسباب سے یہ ممکن ہے تو کیا قادر مطلق کے احاطہ قدرت سے یہ باہر ہے کہ جن کی موت میں زندگی کے احساسات ودیعت کر دیے ہوں، ان کے جسموں کو تغیر و تبدل سے محفوظ رکھے؟ چنانچہ شہدائے بدر کے متعلق فرمایا، انہیں زخموں اور خون کی روانیوں کے ساتھ لپیٹ دو، کیونکہ جب یہ قیامت میں محشور ہوں گے تو ان کے رگہائے گلو سے خون ابلتا ہوگا۔ ثقل اکبر سے مراد قرآن اور ثقل اصغر سے اہل بیت علیہ السلام مراد ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ارشاد میں لفظ ثقلین سے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس لفظ سے تعبیر کرنے کی چند وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے چونکہ تعلیمات قرآن و سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل پیرا ہونا عموماً طباع پر ثقیل و گراں گزرتا ہے، اس لیے انہیں ثقلین سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ثقل کے معنی سامان مسافر کے ہوتے ہیں، جس کے محل احتیاج ہونے کی وجہ سے اس کی ہر وقت حفاظت کی جاتی ہے، اور چونکہ قدرت نے انہیں قیامت تک باقی و برقرار رکھ کر ان کی حفاظت کا سر و سامان کیا ہے، اس لیے انہیں ثقلین کہا گیا ہے۔ یا یہ کہ پیغمبر نے راہ پیمائے جادہ آخرت ہونے کے وقت انہیں اپنا متاع بے بہا قرار دے کر امت سے ان کی حفاظت چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کی نفاست و گراں قدری کے پیش نظر انہیں ثقلین سے یاد کیا گیا ہے، کیونکہ ثقل کے معنی نفیس اور پاکیزہ شے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابن حجر مکی نے تحریر کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اپنی عترت کا نام ثقلین رکھا ہے، کیونکہ ثقل ہر نفیس، عمدہ اور محفوظ چیز کو کہتے ہیں، اور یہ دونوں ایسے ہی تھے، ان میں سے ہر ایک علم لدنی کا گنجینا اور بلند پایا اسرار و حکم اور احکام شرعیہ کا مخزن ہے۔ اس لیے پیغمبر نے ان کی اقتداء اور ان کے دامن سے وابستگی اور ان سے تحصیل علوم کے لیے امت کو آمادہ کیا، اور ان میں سے تمسک کیے جانے کے زیادہ حقدار امام و عالم آل محمد علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ہیں۔ آپ کی اس علمی فراوانی اور استنباط میں دقت پسندی کی بنا پر کہ جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، پیغمبر اکرم نے چونکہ مقام تعبیر میں کتاب کی نسبت اللہ کی جانب دی ہے اور عترت کی نسبت اپنی طرف، اس لیے حفظ مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اکبر اور اسے اصغر سے تعبیر فرمایا، ورنہ مقام تمسک میں اہمیت کے لحاظ سے دونوں یکساں ہیں، اور تعمیر اخلاق میں افادیت کے لحاظ سے ناطق کا درجہ صامت پر مقدم ہونے میں گنجائش انکار نہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، منہاج البراءت۔ جزاک اللہ۔ یہ تھا خطبہ نمبر 85، نہج البلاغہ، پروفیسر منظر عباس زین۔